آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف صاحب جو کہ 2024 میں ممکنہ طور پر وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، وہ کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں اور حاضر سروس ججز کا احتساب کیوں چاہتے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے کھل کر ان کے نام کیوں لیے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ اسی طرح سے جاری رہے۔ 2024 میں جو پاکستان میں الیکشنز ہوں گے، ان کے نتیجے میں بننے والے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، کیونکہ پاکستان ایک پریڈکٹیبل کنٹری ہے پولیٹکس کے حوالے سے، تو اس لیے ہر حاس و عام یہ جانتا ہے کہ آنے والے الیکشنز کا نتیجہ کیا آئے گا۔ اسی لیے نواز شریف صاحب کو اب کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ انہیں پاکستان کے معاملات کے بارے میں ان سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس وے آؤٹ کیا ہوگا یا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ تو گزشتہ کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلا جو اپنا مطالبہ رکھا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی، جن میں ریٹائرڈ جنرل جناب قمر جاوید باجوہ صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے لے لیا، فیض حمید صاحب کا بھی نام انہوں نے لیا، اور آنے والے چیف جسٹس صاحب کے بعد جو آگے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں، یعنی کہ جو سینیورٹی میں اب تیسرے نمبر پر ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کا بھی نام نواز شریف صاحب نے لیا ہے، کیونکہ پاناما کیس میں جس شخصیت کو نگران کے طور پر بٹھایا گیا تھا، جے آئی ٹی کی جو نگرانی کر رہے تھے کہ جلدی سے جلدی تمام تر معاملات جے آئی ٹی نپٹائے اور رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے، تو وہ نگران شخصیت جو تھے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہی تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کا بھی نام لیا ہے۔ اور یہ ججز کے خلاف ویسے ریفرنسز لانے کی جو ریت ہے، یہ پی ٹی آئی نے ہی شروع کی تھی۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف انہوں نے صدر سے ریفرنس بھجوایا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس پہ بھرپور کارروائی بھی پھر کی گئی تھی۔ اب ان کا ماضی اور ان کا کردار بہت صاف تھا، تو اس لیے ان کے خلاف تو کوئی خاطر ہوا کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بھی کیا ماضی انہی کی طرح صاف اور شفاف ہے کہ وہ بھی اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو کیا وہ بھی اسے بچ پائیں گے۔ پھر یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، کیا ان کا اور فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیوں کیا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ تب پاکستان ترقی کی جانب گامزن تھا، ہماری معیشت ٹاپ 10 گروئنگ جو دنیا کی اکنومیز تھی ان میں شامل تھی، اور رپورٹس یہ آ رہی تھی بین الاقوامی اداروں کی کہ 2030 تک پاکستان G20 کا حصہ ہوگا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ انہوں نے تب ریجیم چینج کر کے پی ٹی آئی کو پاکستان پر مسلط کر کے تو انہوں نے پاکستان کی یہ ساری تباہی پھیری ہے، اور اس کی ان کو پوچھ ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مشرف صاحب نے بھی ایسا کام ڈالا تھا، تب بھی بقول نواز شریف صاحب کے، تب بھی پاکستان کے جمہوریت بڑی پھل پھول رہی تھی پاکستان کے اندر، اور معاشی طور پر بھی پاکستان کافی سٹرونگ ہو گیا تھا۔ اور تب پھر انہوں نے سازش کر کے مشرف صاحب نے مارشل لا لگا دیا، کارگل کی سازش رچائی، اور اس کے بعد وہ تمام تر معاملات، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو کا ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے۔ تو اگر تب مشرف صاحب کو کوئی پوچھنے والا ہوتا تو پھر 2017 میں قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب یہ کاروائی نہ ڈالتے، اور اگر اب 2024 میں ان کو نہ پوچھا گیا تو شاید 2025 یا 26 میں جا کر کوئی اور اس طرح کی گیم پھر سے ڈال دے گا۔ اور انہوں نے اپنی قربانیوں کا بھی ذکر کیا کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا تو ملک کے جو حالات ہیں وہ کافی سنگین تھے، کافی زیادہ برے حالات تھے۔ تو پی ڈی ایم نے اپنی سیاست کی قربانی دی، اور پی ڈی ایم میں بھی خاص طور پر پی ایم ایل این نے، کیونکہ وزیر خزانہ بھی نون لیگ کا تھا اور وزیر اعظم بھی نون لیگ کا ہی تھا، تو جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں اس سب کا ذمہ دار نون لیگ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے
نواز شریف صاحب کا کہ یہ بات بہت جائز ہے کہ ان کو جس طرح سے نکالا گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے حکومت میں آ کر اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا، کیونکہ ان کو یہ بات باور کرائی گئی تھی کہ اگر وہ حکومت کو نہیں سنبھالتے اور عمران خان صاحب بھی کنٹینیو رکھتے ہیں تو یا تو اس ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں گے یا پھر یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کے پاس تو کوئی وے آؤٹ تھا ہی نہیں، کوئی معاشی پالیسی موجود نہیں تھی ان کے پاس۔ تو یہ تمام معاملات تھے۔ نواز شریف صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر، پہلے بھی اور اب بھی، لیکن اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی جمہوری حکومتیں 2-4 سال محنت کر کے پاکستان کی معیشت کو ٹریک پر لاتی ہیں، تبھی یہاں پر ریجیم چینج کر لیا جاتا ہے اور ملک کو 3-4 سالوں میں پھر اسی جگہ پر واپس پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوا تھا، اور پھر آ کر ان سیاستدانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جب کامیابی کی کوئی راہ نظر آنے لگتی ہے یا ملک کامیابی کی پٹڑی پر گامزن ہوتا ہے تو تب ان کو لات مار کے نکال دیا جاتا ہے، اور تب مزے کوئی اور آ کر کرتا ہے، اور پھر جب حالات وہیں پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کو واپس لایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ملک کا نظام نہیں چل سکتا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی لیڈر ہو، وہ بھی آخر تھک جاتا ہے۔ کب تک کوئی قربانیاں دے گا یا کب تک ایسی رسم جاری رہ سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب انف از انف، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا احتساب ہو پائے گا یا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تینوں بڑی جماعتیں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ خود کو ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی اور یہ کرپٹ ہیں دونوں جماعتیں، یہ مافیاز ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی جی اے بھٹو کے نعرے لگا کر کہیں نہ کہیں ضیاء الحق کا نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انٹرویو دے دیا ہے، باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، چاہے وہ سابقہ ہی صحیح لیکن تھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کس طرح کا موقف پایا جاتا ہے کہ ہر کوئی عوام سے ووٹ بٹورنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک سنگین پریشانی کا موسم ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ ان کو بھی سر جوڑ کر سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ انہوں نے اب تک جتنا بھی پاکستان کی پولیٹکس میں انٹرفیئر کیا اس کی ان کو کتنا ان کے حصے میں بدنامی آئی، اور اس وقت کیوں وہ عوام کی نظروں میں ناپسندیدہ ترین بن چکے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں۔ ہر لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے پر کیوں مجبور ہو چکا ہے اس وقت؟